صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام، پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج اہل بیت اطہار علیہم الرضوان میں سے ایک عظیم ہستی کا تذکرہ خیر ہوگا۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا مختصر سا وظیفہ تلی اور تحال بھی جسے بولتے ہیں سپلین، اس کے امراض کا روحانی علاج۔ بعض کا سپلین میگیلی یعنی تلی بڑھ جاتی ہے یا اس کے علاوہ سکڑ جاتی ہے، دونوں معاملات ہو سکتے ہیں۔ تلی کے بڑھنے اور سکڑنے کے مرض میں درج ذیل کلمات لکھ کر تلی پر باندھ دیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ پہلا جو ہے وہ اس میں آیت مبارکہ ہے اور دوسرا جو اس میں ہے وہ دیگر کلام ہیں۔ اس کو دیکھیے آپ۔ پہلی آیت مبارکہ یہ ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا وَلَئِنْ زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا۔ اس کے بعد یہ غالباً سورۃ الانبیاء کی آیت مبارکہ 41 ہے، اگر مجھے متشابہ نہیں لگ رہا تو اس کے ساتھ آپ نے پڑھنا یا تحالو ارجع الی مکانک، یا تحالو ارجع الی مکانک، اے تلی اپنے اصل مقام پر لوٹ جا، یعنی سکڑ گئی ہے تو نارمل ہو جا، پھیل گئی ہے پھر بھی نارمل مقام پہ آ جا۔ بحق سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، بحق سیدنا ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وسیلے سے، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے اور تلی کو مخاطب کر کے کہنا کہ بھائی تو اپنے مقام پر چلی جا، تو نارمل ہو جا، ایب نارمیلٹی جو تیرے میں آ گئی ہے، پھیل چکی ہے یا سکڑ چکی ہے، اس کو ختم کر دے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اہل بیت کرام علیہم الرضوان کا وسیلہ بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بعد از انبیاء بزرگ تر ہستی ہیں، افضل البشر بعد از انبیاء سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد تمام انسانیت میں سب سے افضل اور سب سے عظمت اور شان والی ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ جی ناظرین و سامعین، سیدہ فاطمہ بنت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہما اہل بیت کرام علیہم الرضوان میں سے ایک عظیم ہستی، اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان کا مقام و مرتبہ یہ ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں ان عظیم ہستیوں کی محبت کا ہمیں حکم دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چونکہ قرابت دار ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری وجود مسعود سے ہیں، اسی کا حصہ ہیں، تو بڑی عظمت رفعت اور شان والی ہستیاں ہیں۔ اسی طرح ان کی عظمت شان، ان کی طہارت، ان کی پاکیزگی کا ذکر بھی قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا۔ سورہ احزاب میں آیہ مبارکہ 33 میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اگرچہ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ تو خاص اہل بیت کرام ہے نا، ان کی عظمت رفعت اور شان کا تو کیا کہنا، ہماری ناقص عقل فہم میں آ ہی نہیں سکتی، لیکن اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے ہر متقی امتی کو اپنی آل میں شامل کیا۔ کل تقین آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارکہ موجود ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں ہر متقی ہدی للمتقین، فرماتے ہیں کہ ہر متقی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل ہے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان ان کا بھی یہی فرمانا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، ان کے سامنے جب کسی نے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اس کے بارے میں، اور اہل البیت ویطہرکم تطہیرا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اس بارے میں پوچھا کہ یہاں اہل بیت سے، قرابت داروں سے کون مراد ہیں، تو ایک صحابی یا تابعی رضی اللہ عنہ، انہوں نے غالباً جلد بازی سے کام لیا
اور صرف 4-5 ہستیوں کا نام اس میں لیا، یعنی جنہیں پنج تن پاک کہتے ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اس موقع پر فرمایا کہ اللہ کے بندے آپ نے جلدی سے کام لیا، آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے شک یہ ہستیاں شامل ہیں، یہ تو خاص ہیں، لیکن ساتھ ہی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہی روایت بیان کی، فرمایا کہ ہر متقی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل میں شامل ہے۔ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، ان کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سلیمان منا اہل البیت، خاص طور پر ان کے لیے بھی فرما دیا، اگرچہ تمام متقی مومنین کے لیے، ایمان والوں کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان، یہ بشارت موجود، لیکن خصوصیت کے ساتھ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا کہ یہ سلیمان ہماری اہل بیت میں سے ہیں۔ اسی طرح جلیبیب، یہ بھی ایک صحابی ہیں، ان کی شہادت ہوئی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، اور ایک اشعری قبیلے کے بارے میں فرمایا کہ اشعری قبیلہ مجھ سے ہے، میں ان سے ہوں۔ اسی طرح دیگر اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے بھی واقعات ملتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں، جیسے سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا تھا کہ حسین مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ تو یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دائرہ کار کو محدود نہیں فرمایا، تو ہم کون ہیں کہ اس دائرہ کار کو محدود کریں؟ ہاں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نوری وجود مسعود سے قربت اور نسبت رکھنے والی ہستیاں ہیں، ان کا تو پھر مقام وراء الورا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان ان سے محبت فرمایا کرتے تھے، یہ اہل بیت کرام علیہم رضوان صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت فرمایا کرتے تھے، تو یہ محبت کا رشتہ تھا۔ انہی عظیم ہستیوں میں ایک ہستی ہیں سیدہ فاطمہ بنت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہما۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کا ذکر کریں تو آپ صاحبزادے ہیں سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے۔ پھر یہاں پر ایک اور نسبت جس کا وظیفے میں بھی ذکر ہوا، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ماجدہ ہیں سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا، اور یعنی سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ، اور سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی دادی جان، اور سیدہ فاطمہ جن کا آج ذکر ہو رہا ہے ان کی پردادی جان، اہل بیت کرام علیہم رضوان کی جدہ، یعنی بڑی جو ان کی والدہ ہیں سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ، یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں جن کی نسبت سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دوہری نسبتیں ہیں، میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں۔ اور یہ یوں ہی نہیں فرماتے تھے، اس کے پیچھے حقیقت کیا تھی وہ آپ سماعت کیجئے، چونکہ سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ، یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دوہری نسبتیں رکھتی تھیں، اس وجہ سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ جو ائمہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان میں سے ہیں، فرماتے تھے کہ میں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے 2 مرتبہ پیدا ہوا ہوں۔ کیسے؟ ان کی والدہ سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی ہیں 2 نسبتوں سے، 2 واسطوں سے۔ ان کا سلسلہ نسب سماعت کیجئے، سیدہ ام فروہ والد کی طرف سے بنت سیدنا قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ جو امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ہیں، سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہیں، سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی دادی جان ہیں، سیدہ فاطمہ جن کا آج ذکر پاک ہو رہا ہے، ذکر خیر ہو رہا ہے، ان کی پردادی جان ہیں۔ یہ سیدہ ام فروہ، ان کے والد ہیں سیدنا قاسم، ان کے والد ہیں سیدنا محمد، ان کے والد ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یعنی سیدہ ام فروہ جیسے سیدہ فاطمہ جن کا آج ذکر ہونا ہے، ان کی پردادی ہیں سیدہ ام فروہ، اسی طرح سیدہ ام فروہ کے پردادا جان ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی کی جانب سے، اور والدہ کی جانب سے بھی پردادا جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ کیسے؟ سلسلہ نسب سماعت کیجئے، سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ بنت سیدہ اسماء بنت
سیدنا عبد الرحمن بن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو یوں سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہا کے دونوں نسبتوں سے، والد اور والدہ دونوں کی طرف سے، ادھر سے یوں کہہ سکتے ہیں پڑنانا جان والدہ کی طرف سے، پڑنانا جان ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور والد کی طرف سے پردادا جان ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دو نسبتیں۔ اس وجہ سے سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ بارہا فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے یہ دوہری نسبتیں ہیں کہ میری والدہ ان کے دونوں خانوادوں سے ہیں، ددیال بھی ان کا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ننیحال بھی۔ تو یوں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا ددیال اگر سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا ان سے ہوتا ہوا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہوتا ہے، تو دوسری جانب ننیال جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے متصل ہوتا ہے۔ کیسی نسبتیں حاصل ہیں، اور یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور اہل بیت کرام علیہم الرضوان کی آپس کی محبت اس کو بھی ظاہر کرتا ہے کہ سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ جو سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، شہزادے ہیں، انہوں نے اپنے شہزادے، اپنے صاحبزادے سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ کے لیے کن ہستی کا انتخاب کیا، ان کے لیے زوجہ کن کو منتخب کیا؟ ان کو منتخب کیا سیدہ ام فروہ رضی اللہ عنہ، جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی پڑپوتی بھی ہیں، پڑنواسی بھی ہیں۔ یہ محبت کا عالم تھا، اور یہ اس سے آگے بھی چلیں تو سیدنا امام علی زین العابدین رضی اللہ عنہ، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر رضی اللہ عنہما، ان کے جو صاحبزادے ہیں، اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ان کی بھی جو ازواج ہیں وہ غالباً آپس میں ان کی بھی قریبی نسبتیں ہیں، اور ہم زلف بھی بنتے ہیں اس حوالے سے۔ اسی طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک زوجہ محترمہ ایسی ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خانوادے میں سے ہیں، یعنی یوں سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں، اور اسی طرح آگے سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ عنہ بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے داماد ہیں۔ تو یہ بڑی خاص نسبتیں ہیں اہل بیت کرام علیہم الرضوان کو صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ساتھ، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو اہل بیت کرام علیہم الرضوان کے ساتھ۔ انہی عظیم ہستیوں میں سے ایک عظیم ہستی ہیں سیدہ فاطمہ بنت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہما۔ آپ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہیں، اور مدینہ طیبہ میں ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو علم مبارک ہے، جو خانوادہ اہل بیت کرام میں بھی جس کا فیضان پہنچا، سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم جو باب مدینہ العلم ہیں، وہ فیضان بھی پہنچا، اسی کی آپ امینہ تھیں، اور ایک موقع پر آپ عابدہ تھیں، زاہدہ تھیں، عبادت گزار، نفلی عبادات کرنے والی، فرائض اور واجبات تو ادا کرنا ہی تھا، لیکن نفلی عبادات اور پھر نفلی روزے رکھنے والی، اور پھر ہمہ وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں التجائیں کرنے والی، پھر علمی حوالے سے بہت بلند مقام کہ ایک موقع پر آپ کے والد گرامی حج کے لیے یا کسی اور سفر پر تشریف لے جا چکے تھے، تو چند لوگ جو ہیں وہ بڑے مشکل سوالات لے کر آئے جو ان سے حل نہیں ہو رہے تھے۔ سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ سے پوچھنا چاہتے تھے، پتہ چلا جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے کہ وہ تو سفر پر ہیں، تو واپس جانے لگے، تو سیدہ فاطمہ جو سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہیں، ان کو پتہ چلا، انہوں نے فرمایا کہ اپنے سوال مجھے لکھ دو، لکھ کر میرے پاس بھیج دو۔ وہ لکھ کر بھیجے گئے، آپ نے ان کے جوابات لکھ کر بھیجے۔ وہ لوگ حیران ہو گئے، اش کر اٹھے کہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے خانوادے کی یہ کم سن شہزادی، آپ کی عمر بہت کم تھی، اتنی کم تھی کہ آج کے ہمارے اس عمر کے بچے یا بچیاں جو ہیں وہ صرف کھیل کود میں مصروف ہوتے ہیں، یا وہ اپنی ابتدائی نرسری، پریپ، کے جی، پلے گروپ، ان کلاسز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور انہیں اس طرح شعور نہیں ہوتا، ابھی شعور کی ابتدائی منزل کی جانب گامزن ہوتے ہیں۔ لیکن قربان جائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی شان پر کہ وہ مشکل سے مشکل سوالات جن کے جوابات عام طور پر مل نہیں رہے تھے، سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ نے جن کے جوابات دینے تھے، وہ آپ کی شہزادی نے یوں فوراً ہی
وہ مشکل حل فرما دی، وہ سوالات کے جوابات جو ہیں لکھ دیے۔ اور آپ کا یہ بھی ایک مقامات میں سے ایک مقام، علمی مقام خاص طور پر، کہ آپ نے اپنے آباء و اجداد کی عزت مآب مقدس خواتین ہی کی طرح قرآن و سنت کا پیغام جو ہے، تعلیمات جو ہیں خواتین تک پہنچائی۔ جیسے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، دیگر امہات المومنین، اور اسی طرح سیدہ فاطمہ الزہرا طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، ان ہستیوں نے اسلام کا پیغام، قرآن و سنت کی تعلیم جو ہے خواتین اسلام تک پہنچائیں۔ اسی طرح اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے سیدہ فاطمہ، انہوں نے بھی یہ پیغام جو ہے اللہ اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، یہ آگے امت مسلمہ کی خواتین تک پہنچایا۔ اس حوالے سے بھی آپ کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ پھر آپ نے اپنے والد گرامی سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ، ان کی اسیری کے جو معاملات تھے ان کو بھی دیکھا، برداشت کیا، ان کی شہادت کا معاملہ وہ بھی دیکھا۔ پھر اپنے بھائی سیدنا امام علی رضا رضی اللہ عنہ، ان کے پر جتنے مصائب، جتنی آزمائشیں آئیں ان کو بھی دیکھا۔ یوں اہل بیت اطہار علیہم رضوان جیسے واقعہ کربلا میں شہادتیں و قربانیاں پیش کیں، عزت مآب تقدس والی خواتین جو ہیں اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی، انہوں نے بھی وہ مصائب اور پریشانیاں جھیلیں، آزمائشوں میں پورا اتریں، اور اس دوران بھی انہوں نے عبادت کو بھی نہیں چھوڑا، اخلاقیات کو بھی نہیں چھوڑا، قرآن و سنت کی تعلیمات کو بھی نہیں چھوڑا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے جب ہم سیرت اور کردار پڑھتے ہیں، دیگر جو واقعہ کربلا میں شامل مقدس خواتین ہیں، تو پتہ چلتا ہے ان کی تہجد بھی نہیں رہی، اس دوران بھی تہجد نہیں چھوڑی، نمازیں نہیں چھوڑی، اللہ کو یاد کرنا، التجائیں کرنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ نہیں چھوڑی۔ تو یہ اس خانوادے کا ترہ امتیاز ہے، یہ نمایاں خصوصیت ہے، یہ آج کی ہماری خواتین اسلام کے لیے ایک سبق ہے اس میں۔ اور یہ اصل میں آج ہماری خواتین کو وہ جو نام نہاد جن کو ہم نے اپنے لیے عظیم سمجھ لیا، وہ نہیں ایکٹریس یا جو ہمیں فلموں ڈراموں میں مختلف اس طرح کے میڈیا کے ذریعے دکھایا جاتا ہے، وہ ہمارے رول ماڈل نہیں ہیں۔ وہ عورتیں ہماری خواتین اسلام کے لیے قابل تقلید نہیں ہیں، رول ماڈل نہیں ہیں، بلکہ حقیقی رول ماڈل، حقیقی ہماری خواتین اسلام کی رہنما اور لیڈرز یہ صحابیات رضی اللہ عنہ، یہ اہل بیت کرام رضی اللہ عنہ، یہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے تذکار پاک وقتاً فوقتاً کیے جاتے ہیں۔ ان کی سیرت اور کردار کو دیکھیے، ان کی عائلی زندگی کو دیکھیے، انہوں نے بھی اپنی گھریلو زندگی جو ہے بالکل قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق گزاری۔ بہت سے مصائب آئیں، بہت سی پریشانیاں آئیں، لیکن اف تک نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں کسی قسم کا کوئی واویلا نہیں کیا، صبر و شکر کا مظاہرہ کیا۔ یہ آج کی ہماری خواتین کے لیے درس ہے۔ حالانکہ آج ہمارے پاس، امت مسلمہ کے پاس بہت سے وسائل ہیں، ہر چیز ہے، ہر نعمت ہے اللہ کی، لیکن ناشکری خصوصاً خواتین میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اگرچہ بحیثیت مجموعی تمام امت مسلمہ ناشکری کا شکار ہے، اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتی، لیکن خاص طور پر وہ حدیث مبارکہ طویل جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جہنم کو دیکھا تو اس میں زیادہ تر عورتیں تھیں۔ پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیوں اس میں ہے، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی پوچھا کہ یہ، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیان فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں کثرت سے کیوں ہیں جہنم میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شوہر کا کفر کرتی ہیں، یعنی شوہر کی ناشکری کرتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناشکری تو ہے ہی، لیکن شوہر کی بھی ناشکری کرتی ہیں۔ حتیٰ کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ فرمایا کہ کفر یعنی ناشکری کرتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کس کی ناشکری؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اور یہ الفاظ ہیں باقاعدہ کہ شوہر پوری زندگی ان کے ساتھ احسان کرتا رہے، کسی موقع پر کسی معاملے میں کوئی تھوڑا سا معاملہ ایسا ہو جائے تو فوراً کہہ دیتی ہیں کہ تم سے تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ تو یہ ناشکری کا معاملہ، اور آقا کریم فرما رہے ہیں اسی ناشکری کی وجہ سے اکثر عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ تو اس حوالے سے میری جو مسلمان مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں،
خواتین اسلام ہیں، ان کے لیے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس حدیث مبارکہ کو بھی سامنے رکھیں۔ کتنی بڑی وعید ہے اور کیسا عجیب معاملہ ہے کہ زیادہ خواتین صرف ناشکری، شوہر کی ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ تو ان کے لیے یہ خواتین اسلام جو ہماری صحابیات رضی اللہ عنہن، اہل بیت کرام علیہم رضوان کی جو پاکیزہ مقدس خواتین ہیں، ان کی سیرت اور کردار آج کی خواتین کو اپنانے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے، اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے سامنے یہ روشن مثالیں ہیں، اور پھر انہوں نے تمام وہ مصائب جو ان کے والد گرامی کے ساتھ پیش آئے، ان کے بھائی کے ساتھ پیش آئے، ان میں یہ ساتھ شامل رہیں، وہ چاہے قید و بند کی صعوبتیں ہوں، چاہے وہ شہادت کے معاملات ہوں، اور پھر یوں ہی پوری زندگی اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کی خاطر گزارتے ہوئے آخرکار قم میں ان کا وصال ہوا۔ ایران کا یہ شہر ہے قم، یہیں پر ان کا جو مزار مبارکہ ہے وہ مرجع خلائق ہے۔ پوری دنیا سے مختلف مکاتب فکر کے لوگ وہاں حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول جو ہو رہا ہے، یہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کا ذکر کرنے سے بھی اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور اگر ان کے ذکر سے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو پھر جہاں ان کا وجود مسعود ہے، جہاں ان کے مزارات مبارکہ ہیں، وہاں پر پھر اللہ کی رحمتوں کا کیسے نزول ہو رہا ہوگا۔ یہ لوگ، یہ مسلمان اسی لیے وہاں حاضر ہوتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی ان رحمتوں کا مصداق بن سکیں۔ وہ جو انوارات و تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، ہم بھی اس میں سے کچھ حصہ سمیٹ سکیں، ہم پر بھی، ہماری بھی قسمت بدل جائے، ہم بھی گناہوں کی دلدل سے نکل کر ان اللہ کی رحمتوں، انوارات و تجلیات کا مظہر بن سکیں، اور ان عظیم ہستیوں سے ہمیں بھی فیوز حاصل ہوں، ہم بھی ان کے پیروکار بن سکیں، ان سے محبت کرنے والے بھی بن سکیں، ان کی پیروی کرنے والے بھی بن سکیں۔ تو بس یہی مقصد ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، اہل بیت کرام علیہم رضوان، اولیاء کاملین صالحین، اسی طرح انبیاء کرام اور خصوصاً آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق، سیرت اور کردار کے حوالے سے مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے۔ مقصد یہی ہے، یہی ہمارے لیڈرز ہیں، یہی ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں۔ اسوہ کاملہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور جنہوں نے ان کو اپنایا ان کی ہمیں بھی پیروی کرنی چاہیے۔ محبت ان کی ہمارے دلوں میں ہو، محبت ہوتی ہے، بعض اوقات ہم دعویٰ بھی کرتے ہیں، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے پھر ہم ان کی زندگیوں کی پیروی بھی کریں، ان کی زندگیوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالیں، تاکہ ہم بھی اسی طرح ان کے وسیلے سے اوج کمال پا سکیں جیسے ان کی ظاہری زندگیوں میں اسلام کو سربلندیاں حاصل تھیں۔ بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے تصدق سے عالم اسلام کو سربلندیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ہمیں جوائن کیا ہمارے ریگولر لسنرز ہیں افتخار ڈوگر صاحب، بابا نونا صاحب، غلام رسول ڈوگر صاحب، علی عباس صاحب، احمد ڈوگر صاحب ہیں، غلام حسین ڈوگر صاحب ہیں، ڈوگراں والا 208 چک سے، آپ کا شکریہ۔ ان کے علاوہ ایک اور ہمارے لسنر ہیں، انہوں نے نام نہیں لکھا، اپنا خواب جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ میں نے آپ کا خواب جو ہے اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، جو آپ کا خواب ہے یہ کوئی ایسا اس میں پریشانی کا معاملہ نہیں ہے، بس آپ اپنی ساس جو فوت ہو چکی ان کے لیے ایصال ثواب کیجیے، اور اس کے علاوہ صدقہ اور خیرات اللہ کے راستے میں کیجیے، اور استغفار کی کثرت کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ اور آپ نے پوچھا کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اور ایصال ثواب کا صحیح طریقہ کیا ہے، میں مختصراً عرض کر دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کے مطابق غافل دل کی دعا لاپرواہ اور غافل دل کے ساتھ ایسے ہی کاہلی کے ساتھ مانگی جائے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے بغیر تو وہ قبول نہیں ہوتی۔ دعا جو ہے عربی اور قرآنی دعائیں ہوں، حدیث مبارکہ کی دعائیں ہوں، بڑی اچھی بات۔ اگر نہیں یاد تو آپ اپنی زبان میں دل میں بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رو کر، گڑ گڑا کر، اور دعا سے پہلے اور آخر میں درود پاک لازمی پڑھیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ان کے فرمان مبارکہ کے مطابق، ورنہ دعا جو ہے زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکی رہتی ہے۔ یہ دعا کے چند آداب میں سے ہے، بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہو کر رو رو کر دعا مانگی جائے، تنہائی میں مانگی جائے،
دل سے دعا مانگی جائے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ اور اللہ کے انبیاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً آپ کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، صحابہ کرام اہل بیت کرام کے وسیلے سے دعا مانگی جائے، اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ ایصال ثواب کے بارے میں آپ نے پوچھا، آپ نے جو کچھ قرآن پاک پڑھا ہے، دیگر اوراد و وظائف کیے ہیں، آپ چاہتے ہیں اپنے فوج شدگان کو ایصال ثواب کرنا، تو بس دعا مانگیے۔ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً عقیدتاً پیش کیجیے کہ اے اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ اس کے بعد انبیاء کرام، صحابہ کرام، اہل بیت کرام، اولیاء کرام، ان کی بارگاہ میں پیش کیجیے اسی طرح۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں، اللہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کے اس کا ثواب جن کو نام لے کر کہنا چاہتے ہیں یا رشتے کے نام سے جو بھی فلاں تک پہنچا دے، ان تک پہنچاتا ہوں اور قبول فرما۔ اور پھر ان کے لیے دعائے مغفرت، درجات کی بلندی کی دعا کر سکتے ہیں۔ بس یہ ایصال ثواب کا معاملہ ہے، کوئی اس میں ایسا خاص نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ہے، الذین یقولون ربنا اغفر لنا والذین جاءوا من بعدہم، جو بعد میں آئے وہ یوں کہتے ہیں، الذین یقولون ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، ولی اخواننا، اور ہمارے ان بھائیوں کی بخشش فرما دے، الذین سبقونا بالایمان، جو ایمان میں ہم سے پہلے دنیا سے سبقت لے گئے اور دنیا سے چلے گئے، ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور جو ایمان والے ہیں ان کا کینہ، ان کا بغض، ان کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا نہ فرما۔ تو یہ دعا اس طرح بھی مانگ سکتے ہیں، اور یہ سورہ حشر میں دعا موجود ہے۔ اس سے پہلے مہاجر صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر ہے اور انصار صحابہ کرام علیہم رضوان کا ذکر ہے، یعنی مہاجر اور انصار صحابہ کرام کے بعد جو آنے والے دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں، دیگر تابعین ہیں، وہ اپنے سے پہلے جو صحابہ کرام گزر چکے ہیں، انصار اور مہاجرین، ان کے لیے یوں دعا کرتے ہیں کہ اللہ وہ ایمان سے کے ساتھ چلے گئے تو ان کے درجات بھی بلند فرما، مغفرت بھی فرما، اور ہمارے دلوں میں ان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ، کوئی کینہ نہ رکھ، کوئی نفرت نہ رکھ۔ تو یہ اگرچہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے حوالے سے خاص دعا ہے، لیکن یہ تمام مسلمان دعا مانگ سکتے ہیں۔ شمائلہ صاحبہ نے جوائن کیا، پروگرام کو پسند کیا، آپ کا شکریہ، تمام ویورز لسنرز کا شکریہ۔ ناظرین و سامعین، پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد